السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زینب انصاری، ہم پڑھ رہے ہیں منہاج العربیہ کا درس نمبر 15۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے ورڈز بتائے گئے ہیں۔ پہلے علیکا، تم پر، یہ ایکچوئل میں علا اور کا سے مل کر بنا ہوا ہے۔ علا کا مطلب پر ہوتا ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور کا تمہارے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو علا مطلب پر اور کا تمہارے، کا مطلب ہوتا ہے تمہارا یا تمہارے، تو تمہارے پر یعنی تم پر۔ عندہ مطلب پاس ہوتا ہے، کا مطلب تمہارے، عندکا تمہارے پاس۔ متا کا مطلب ہوتا ہے کب۔ ہا ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں، اور ہونا کا مطلب ہوتا ہے ہونا کا مینس وہاں۔ ہا ہونا، کوئی چیز یہاں ہوگی تو کہیں گے ہا ہونا، کوئی چیز دور ہوگی تو کہیں گے ہونا کا، ٹھیک ہے۔ السلام، اب آ جاتے ہیں ہم ٹرانسلیشن پہ۔ السلام علیکہ یا مجید۔ یہاں پہ ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے کہ دو لڑکے ہیں، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، ہم ان کی جو بات ہے اسی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ السلام علیکہ یا مجید، سلامتی ہو، السلام یعنی سلامتی ہو، علیکہ یعنی تم پر سلامتی ہو، اے یا مجید اے مجید، تو اے مجید تم پر سلامتی ہو۔ وعلیکہ، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، علیکہ یعنی تم پر، السلام یعنی سلامتی ہو، اور تم پر سلامتی ہو، یا حمید یعنی جب مجید کو کہا ہے کسی نے کہ تم پر سلامتی ہو اے مجید، تو اس کے جواب میں مجید کہہ رہا ہے کہ اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ کس نے کہا تھا؟ یا حمید اے حمید، یعنی حمید اور مجید آپس میں بات کر رہے ہیں، تو پہلے حمید نے مجید کو سلام بولا، تو پھر اس کے جواب میں مجید نے حمید کو سلام بولا۔ تو اسی لیے یہاں پر تھوڑا سا میں نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنے کے بجائے محاوری ترجمہ کرا ہے، مطلب سینٹنس کے اکارڈنگ کر دیا ہے، اور تم پر بھی سلامتی ہو اے مجید۔ من اینہ انتا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، انتا کا مطلب ہوتا ہے تم۔ من اینہ انتا، تم کہاں سے، مطلب کیا تم کہاں سے آ رہے ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے پورا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہیں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم بس بولتے ہیں کہاں، تو وہ بولتا ہے فلاں جگہ۔ تو وہ کہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ اسی طریقے سے یہاں پہ من اینہ انتا، کہاں سے، تم کہاں سے، مطلب کیا تم کہاں سے آ رہے ہو۔ انا من المدرستی، اور اگر ہمارا دوست مدرسے سے آ رہا ہوگا تو بولے گا مدرسہ سے، تو انا من المدرستی، میں مدرسہ سے، مطلب کیا مدرسہ سے آ رہا ہوں۔ الی اینہ، کہاں تک، یعنی تم کہاں تک جاؤ گے۔ الی البیتی، کہاں تک، گھر تک، الی البیتی یعنی گھر تک جاؤں گا، یعنی یہ ورڈ ٹو ورڈ اگر ہم دیکھیں گے تو آدھے سینٹنسز لگ رہے ہیں، لیکن ایکچوئل میں ہم اگر اپنی لائف میں دیکھیں تو ہم بھی ایسے آدھے سینٹنسز بولتے ہیں، لیکن اس کا میننگ ہم پورا سمجھ میں آتا ہے ہمیں۔ من اینہ انتا، تم کہاں سے، یعنی تم کہاں سے آ رہے ہو۔ انا من المدرستی، میں مدرسہ سے آ رہا ہوں۔ الی اینہ، کہاں تک، یعنی کہاں تک جاؤ گے۔ الی البیتی، گھر تک، یعنی گھر تک جاؤں گا۔ ما عندکا، تمہارے پاس کیا ہے۔ عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے۔ اس کے بعد اذالک الکتاب لک، آ کا مطلب کیا، ذالک الکتاب وہ کتاب، لکا یعنی تمہارے لیے ہے، مطلب کیا ہوا، کیا وہ کتاب تمہاری ہے۔ نعم، ہاں، ذالک الکتاب وہ کتاب، لی کا مطلب میرے لیے، یعنی میری ہے، ہاں وہ کتاب میری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں آتے ہیں متا امتحانکا، متا یعنی کب، ابھی پڑھا ہے، متا کب، امتحانکا تمہارا امتحان کب ہے۔ اہوا قریب، آ کا مطلب کیا، ہوا کا مطلب وہ، قریب کا مطلب قریب ہے۔ اہوا قریب، کیا وہ قریب ہے۔ لا نہیں، امتحانی میرا امتحان، بعید دور ہے، جداً یعنی بہت، جداً کا مطلب ہوتا ہے بہت، محنت کوشش کے لیے بھی جداً کا ورڈ یوز ہوتا ہے، جداً کا مطلب ہوگا بہت۔ لا امتحانی بعید جداً، نہیں میرا امتحان بہت دور ہے۔ اوالدکا ہا ہونا، آ کا مطلب کیا، والدکا یعنی تمہارے والد، ہا ہونا یعنی وہاں، کیا تمہارے والد وہاں ہیں۔ فی حیدرآباد، حیدرآباد میں۔ لا ہوا فی ممبئی،
نہیں وہ ممبئی میں ہیں، وہنا کا اور وہاں، لہو شغلن ان کا کام ہے، لہو یعنی ان کے لیے، شغلن کام ہے، ان کے لیے کام ہے یعنی ان کا کام ہے، یعنی والد کا کام ہے، وہ ممبئی میں ہے، وہاں ان کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. آئیے اب کچھ کویشچنس کے آنسرز دیتے ہیں. این صدیقوں کا، صدیقن کہتے ہیں دوست کو نا. این صدیقوں کا، تمہارا دوست کہاں ہے؟ صدیقی فی ممبئی، میرا دوست ممبئی میں ہے. یا کہہ سکتے ہیں صدیقی معی، میرا دوست میرے ساتھ ہے. کیفا ہوا، وہ کیسا ہے. ہوا طیبن، وہ اچھا ہے. ابیتک بعیدن، کیا بیتکا تمہارا گھر، بعیدن دور ہے، کیا تمہارا گھر دور ہے. نعم بیتی بعیدن، ہاں میرا گھر دور ہے. ما شغلک، شغلن کہتے ہیں کام کو، کا تمہارا کام. ما شغلک تمہارا کام کیا ہے. شغلی قراءتن، میرا کام پڑھنا ہے. قراءتن یعنی پڑھنا. متی امتحانک، تمہارا امتحان کب ہے. امتحانی میرا امتحان، قریبن قریب ہے، میرا امتحان قریب ہے، اور واقعی ہمارا امتحان بہت قریب ہے. ربک ظالم، کیا تمہارا رب ظالم ہے. لا نہیں. ربی لیس بظالم، میرا رب ظالم نہیں ہے. ادینک اسلام، کیا تمہارا دین اسلام ہے. نعم ہاں. دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے. ہا ہنا، ہا ہنا کا مطلب وہاں. آ کا مطلب کیا، ہا ہنا، کیا وہاں عصیصن گملہ ہے. نعم ہاں ہنا عصیصن، ہاں وہاں گملہ ہے. لمن ہوا، لمن یعنی کس کا. ہوا وہ کس کا ہے. ہوا لصدیقی، وہ میرے دوست کا ہے. ٹھیک ہے. لمن الارض، زمین کس کی ہے. الارض للہ، زمین اللہ کی ہے. لمن الملک، بادشاہت کس کی ہے. الملک للہ، بادشاہت اللہ کی ہے. دیکھیے للہ اس طریقے سے لکھے گا، اس طریقے سے مت لکھے گا، میں نے جلد بازی میں اس کو غلط لکھ دیا تھا دونوں جگہ پر. اس طریقے سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے اب آگے دیکھتے ہیں. ترجمہ کرو. میرا رب تیرا رب بھی ہے. میرا رب ربی، تیرا رب ربو کا بھی ہے. ایزن ربی ربو کا ایزن. تیرے پاس کیا ہے. ماں کا مطلب کیا، پاس کے لیے عندہ ہوتا ہے، تیرے پاس کے لیے عندہ ہوتا ہے. کا آتا ہے تیرے کے لیے. تیرے پاس عندہ کا کیا ہے. ما عندہ کا. میرے پاس اس کا طوطا ہے. عندی میرے پاس اس کا طوطا. ببغاء ان کہتے ہیں طوطا کو. اس کا کے لیے کیا آ جائے گا. ببغاء ہو جائے گا. ببغاء اس کا طوطا ہے. پھول میرے باغ میں زیادہ ہیں. الزہر فی حدیقتی، الزہر پھول، فی حدیقتی میرے باغ میں زیادہ ہیں. کثیرن پڑھنا میرا کام ہے. القراءۃ شغلی، پڑھنا میرا کام ہے. القراءۃ شغلی، شغلی میرا کام. کھیل اس کا کام ہے. اللعب شغلہ، اس کا کام. شغلہ، اللعب شغلہ اس کا کام ہے. وہ کتاب میری ہے. ذالک الکتاب، وہ کتاب میری ہے. لی میرے لیے ہے یعنی میری ہے. یہ قلم اس کا ہے. ھذا القلم لہ، اس کا. لہ یہ گھر کس کا ہے. کس کا. لمن یہ گھر. ھذا البیت، لمن ھذا البیت یہ گھر اس کا ہے. ھذا البیت لہ. یہاں کون ہے. من ہا ہنا، یہاں میرے والد ہیں. ہا ہنا والدی، اور وہاں میرا دوست ہے. وا ہنا کا، واو کا مطلب اور، ہنا کا مطلب وہاں. میرا دوست یعنی صدیقی. وہنا کا صدیقی، اور وہاں میرا دوست ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. میرا دین باطل نہیں ہے. دینی لیس بباطل، قرآن عربی میں ہے. القرآن فی العربی، عربی آسان ہے مشکل نہیں. العربی سہل لا صعب، مشکل نہیں. لا صعب مسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے. قراءتہ اس کا پڑھنا. قراءتہ ضروری ہے. ضروری کس کے لیے. للمسلم مسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے. بے شک ضروری ہے. جب قرآن کو سمجھنا ہے تو عربی کو جاننا تو لازم ہے.
چلیے یہاں پہ ہمارا درس نمبر 15 کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ درس نمبر 16 کو پورا کریں گے. پڑھتے رہیے. السلام علیکم.